نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ دراصل اپنے رب سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز انسان کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ نماز چھوڑنے والا شخص آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب دل سے اللہ کی یاد نکل جائے تو پھر زندگی بے سکون اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت، صحت، دوست اور سہولیات، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا۔ وہ بے چینی، پریشانی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ نماز انسان کو صبر، شکر اور برداشت سکھاتی ہے، لیکن جب نماز ہی نہ ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں چین نہیں، حالانکہ اصل وجہ اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سخت الفاظ میں ان لوگوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو عنقریب وہ گمراہی کا سامنا کریں گے۔ نماز چھوڑنے والا شخص آہستہ آہستہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نماز ہی انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب روکنے والی چیز ہی ختم ہو جائے تو نفس اور شیطان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز چھوڑ دینا انسان کو خطرناک راستے پر ڈال دیتا ہے۔ شروع میں انسان کہتا ہے کہ دل صاف ہے، وقت نہیں ملتا، یا بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت بن جاتی ہے۔ پھر نہ دل میں ندامت رہتی ہے اور نہ نماز کی فکر۔ یہی ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نماز چھوڑنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کی زندگی میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، فیصلوں میں غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کاموں میں برکت نہیں رہتی۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، صفائی سکھاتی ہے، اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ جو شخص دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے، لیکن جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے حلال اور حرام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے نماز چھوڑنے کا نقصان سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو باقی اعمال کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا، اس نے اپنے دین کو ضائع کیا۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ جانا چاہیے کہ ہم کس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے سے انسان اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن سجدے میں جا کر اللہ سے مانگنا بھول جاتا ہے۔ حالانکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ اس قرب سے خود کو محروم کر لیتا ہے، اور پھر اس کی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے، یہ سزا نہیں بلکہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم نے نماز کو سنجیدگی سے نہ لیا تو کل پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آئیں عہد کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نماز ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے اور اس کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی دل کو چھوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔